زندگی میں کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو منصوبہ بندی یا پلاننگ سے نہیں بلکہ قسمت کے اشارے سے شروع ہوتے ہیں۔ آج کا سفر بھی کچھ ایسا ہی تھا، ایک ان ایکسپیکٹڈ، غیر متوقع مگر خوبصورت ایڈونچر۔ سفر کی پلاننگ کچھ عجیب سی تھی۔ اصل پلان تھا کشمیر کا تاؤ بٹ کو ہاتھ لگانا۔ سب کچھ تیار تھا، بیگ پیک تھے، موبائل اور کیمرے چارج اور دل میں ایک ایکسائٹمنٹ۔ لیکن بالکل آخری لمحے پہ، یعنی کہ 0 پوائنٹ اسلام آباد پہ، دل نے فیصلہ بدل دیا اور ہم نے کہا چلو ہنزا چلتے ہیں ناران کے راستے۔ یعنی پلاننگ پوری طور پر الٹا دی گئی، لیکن کبھی کبھی اچھی چیزیں پلان نہیں ہوتی، بس ہو جاتی۔ اور آج کی داستان بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ جیسا کہ بتایا، اصل پلان تو کشمیر کا تھا، لیکن آخری لمحے میں جیسے دل نے کہا چلو ناران کی طرف، جہاں پہاڑ باتیں کرتے ہیں اور ندیاں گنگناتی ہیں، اور یوں ہم ایک ایڈونچرس جرنی پر نکل پڑے۔ M1 موٹر وے کی روشنیوں کے بیچ ہوا کے نرم جھونکوں نے جیسے خوش آمدید کہا، لیکن کچھ آگے جا کر قدرت نے ایک آزمائش بھیجی۔ تیز بارش، تقریباً 20 منٹ تک، جیسے آسمان نے زمین کو چھونے کی کوشش کی۔ ہم ایک انٹرچینج پر رک گئے۔ بارش کی بوندیں گاڑی کے شیشے پر کہانیاں لکھ رہی تھیں، اور اس کہانی کا پہلا باب بس شروع ہو چکا۔ ایبٹ آباد موٹر وے کی حسین سڑکیں، اور پھر وہ دلکش ایبٹ آباد ٹنل، جیسے پہاڑوں کے دل میں چھپا ایک راز۔ یہ ٹنل روشنیوں سے بھرپور تھی اور بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی۔ دوستو، ہر موڑ کے بعد ایک نیا منظر، ہر روشنی کے بعد ایک نیا خواب۔ رات گہری ہو رہی تھی مگر دل جاگ رہا۔ پہاڑوں کی خوشبو، مسافروں کی خاموشی اور ایک انکہی چاہ، بس آگے بڑھو۔ صبح کے تقریباً 3:30 بجے ہم بالا کوٹ کے قریب پہنچے۔ وہ لمحہ، وہ منظر، جیسے زمین پر جنت اتر آئی ہو۔ بادل پہاڑوں کے کندھوں کو چھوتے ہوئے گزر رہے تھے۔ بہتے دریا کی آوازیں، پرندوں کے نغمے اور پہاڑوں کی خاموشی، جیسے سب مل کر کوئی صوفیانہ راگ چھیڑ رہے ہوں۔ ہم وہیں رک گئے اور بہت دیر تک اس خوبصورت منظر کو دیکھتے رہے۔ وہاں سے ہمیں صحیح اندازہ ہوا کہ یہ دنیا قدرت کی کتنی خوبصورت تخلیق ہے۔ ٹھنڈی ہوا، پانی کا تیز بہاؤ اور پرندوں کی خوبصورت آوازیں دل کو چھو لینے والے مناظر پیش کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر آگے جا کر ایک ہوٹل پر ہم رکے، جہاں گرم چائے کی بھاپ اور پراٹھے کی خوشبو صبح کی ٹھنڈی ہوا میں گھل کر تھکن مٹا گئی۔ چائے تو پھر ہم پاکستانیوں کے خون میں ہے۔ 2 کپ وہاں ہم نے چائے پی اور اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ اسی ہوٹل کے پیچھے ایک ٹراؤٹ فارم بھی تھا، جہاں پانی کی لہروں میں زندگی رقص کر رہی تھی۔ دل کیا کہ ناران کی بجائے ابھی ٹراؤٹ کھا لی جائے، لیکن ہم نے کہا بھائی ابھی ذرا تھوڑا سا صبر کر۔ صبح کی روشنی کے ساتھ ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ پہاڑوں کے بیچ سے گزرتی سڑک ناران کی طرف جاتی ہوئی ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی خواب حقیقت کا روپ لے چکا ہو۔ ناران کے پہاڑ ایسے لگتے ہیں جیسے قدرت نے خواب بن کر زمین پر سجا دیا۔ پہاڑوں کی خاموشی میں ایک موسیقی ہے جو دل کے اندر تک اتر جاتی ہے۔ ہوا کا ہر جھونکا یہاں محبت کا پیغام لاتا ہے، اور ہر بادل دل کو چھو کر گزر جاتا ہے۔ سورج جب پہاڑ کے پیچھے چھپتا ہے تو لگتا ہے جیسے آسمان نے اپنی چادر میں آگ کے پھول ٹانگ دیے۔ دریائے کمبھار کا بہاؤ زندگی کے سفر کی طرح کبھی نرم، کبھی شور مچاتا، مگر ہمیشہ خوبصورت۔ ان وادیوں میں وقت رک سا جاتا ہے،
اور دل صرف یہ کہتا ہے کاش یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ ناران کی فضاؤں میں ایک جادو ہے جو انسان کو دنیا کی ہر فکر سے آزاد کر دیتی ہے۔ دوستو، ناران پہنچ کر دریائے کنہار کے کنارے ہم نے دوسرا ناشتہ کیا۔ چائے، پراٹھا، آملیٹ، ٹھنڈی ہوا اور نیلا پانی۔ وہ لمحہ جیسے وقت تھم سا گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے ہم وہیں بیٹھے رہے اور اس خوبصورت نظارے سے لطف اندوز ہوتے گئے۔ وہاں سے نکلے تو ناران سے آگے ہمارا اگلا پڑاؤ تھا باٹا کنڈی۔ یہ ایک ایسی وادی ہے جو خاموش ضرور ہے مگر بولتی آنکھوں سے مسافر کو روک لیتی ہے۔ ہم نے یہیں ایک رات قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہاڑوں کے درمیان، بادلوں کے نیچے، جہاں ہر سانس میں تازگی اور ہر منظر میں سکون تھا۔ ہوٹل میں چیک ان کرنے کے بعد تھوڑی دیر ہم نے وہاں ریسٹ کیا، اپنے سفر کی تھکن اتاری اور اس کے بعد ہم باٹا کنڈی کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے نکل پڑے۔ سامنے ہی پہاڑی کی ٹاپ پر ہمیں ایک چائے کا خوبصورت ڈھابا نظر آیا۔ وہاں ہم جا کر بیٹھ گئے اور چائے پہ چائے پینے لگ گئے۔ دوستو، یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں سے آپ پورے باٹا کنڈی کا بڑے آرام سے نظارہ کر سکتے ہیں۔ خوبصورت پہاڑ، بہتا ہوا دریا اور ساتھ ہی وہاں مٹر کے کھیت جو کہ باٹا کنڈی کی ایک بہت مشہور فصل ہے۔ پہاڑوں کے درمیان، بادلوں کے نیچے، جہاں ہر سانس میں تازگی اور ہر منظر میں سکون تھا۔ اور پھر جب رات ہوئی تو بھوک نے ہم پر حملہ کیا اور ہم نے ڈنر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹراؤٹ مچھلی اور چکن کڑھائی کا ذائقہ کسی جشن سے کم نہیں۔ آسمان پر ستارے، نیچے بہتا دریائے کنہار اور بیچ میں ہم، قدرت کے سائے میں اپنے خوابوں کے سفر۔ دریائے کنہار کی لہریں چاندنی رات میں ایسے جھلملاتی ہیں جیسے کسی نے چاند کو پانی میں گھول دیا۔ یوں ہمارا پہلا پڑاؤ مکمل ہوا، ایک سفر جو کشمیر سے ناران بنا مگر دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ یادوں، خوشبوؤں اور قدرت کے لمس کا سفر تھا۔ اگر کبھی آپ زندگی کے شور سے تھک جائیں تو باٹا کنڈی کے پہاڑوں میں چلے جائیں، جہاں سکون بولتا نہیں، محسوس ہوتا۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی پاکستان کے اس جنت سے آشنا ہوں۔